السلام علیکم۔ آج بھی یہود کے 3 سوالات کو جاری رکھیں گے۔ یہود کے 3 سوالات کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تھا اس ٹارگیٹ حاصل کرنا، اس ٹارگیٹ تک وہ پہنچ جائیں۔ یاجوج ماجوج کو معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں۔ ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں یاجوج ماجوج کا ذکر تھا، لیکن کوئی لوکیشن ان کو معلوم نہیں تھی۔ اور ذوالقرنین یا سائرس اعظم وہ شخص تھا جس نے ان پہ بہت زیادہ احسان کیا تھا، اور بخت نصر کی قید سے ان کو چھڑا کے 70 سال بعد ان کو بیت المقدس میں لا آباد کیا تھا، اور ان کو دوسرا ٹیمپل بنانے میں مدد دی تھی۔ تو ان پہ بہت بڑا احسان کیا تھا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو سد اس نے قائم کی تھی 2 پہاڑوں کے بیچ میں، اس کے پار یاجوج ماجوج تھے۔ تیسرا، یہ روح کا پوچھنا چاہتے تھے، مصنوعی روح، جیسے ان کو پتہ تھا کہ دجال میں مصنوعی روح ہے، لیکن کیونکہ ان کی علمی سطح اتنی کم تھی کہ آج کا ناخواندہ ترین آدمی بھی ان کے مقابلے میں بہت خواندہ ہے علم کے لحاظ سے۔ سارے عرب میں چند لوگ ہی پڑھے لکھے تھے، شاید یہ یہود بھی ہوں، لیکن باقی علوم کی سطح وہ نہیں تھی جو آج ہے۔ تو یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ہم مصنوعی روح کیسے بنائیں گے، اسی لیے انہوں نے روح کا پوچھا تھا۔ اور تیسرا، ٹارگیٹ۔ اب آپ سوچیں گے کہ اصحاب کہف سے ٹارگیٹ کا کیا تعلق ہے۔ ہماری ایک بہن ہے ماشاءاللہ، بہت روحانی شخصیت ہیں، تو جب سورہ کہف پہ، اصحاب کہف پہ ہم نے بات کی، ہمارا ایک گروپ بھی ہے اس میں، تو پھر انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ سر اس سے آگے نہ جائیں۔ تو جہاں تک انہوں نے مجھے اجازت دی ہے میں وہاں تک بیان کروں گا، اس سے آگے بیان نہیں کروں گا۔ تو اصحاب کہف، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ عیسائیوں میں تو نہیں تھے، ہو سکتے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دقیانوس بادشاہ تھا اور یہ نوجوان عیسائی تھے، کیونکہ یہود تو عیسائیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ یہود میں بھی نہیں تھے، پھر یہ کون تھے؟ اصل سوال یہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن پاک ہی ایک ذریعہ ہے، اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ 2 گروہ تھے، ایک ان کا کتا تھا۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ انسان کی عمر تو 1000 سال ہے ڈی این اے کی، پھر یہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے۔ کیا کتے کی عمر بھی 1000 سال ہے؟ کتے کے ڈی این اے کی عمر بھی 1000 سال ہے، تو کتا تو زیادہ 12-15 سال 20 سال میں مر جاتا ہے۔ تو اگر اس تناسب سے دیکھیں تو چلو اس کی 100 سال عمر ہو گئی، تو وہ 300 سال تک کیسے زندہ تھا؟ 300 سال تک زندہ کیسے تھا؟ کیا وہ بھی کوئی ڈی این اے موڈیفائڈ سپیشی تھا جو اصحاب کہف کے ساتھ ہی آ رہا تھا قابیل کے زمانے سے؟ اب آپ کہیں گے کہ قابیل کا زمانہ کیسے؟ تو ذرا اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ یہ بہت ہی اہم ان کی جو دعا تھی۔ آخر ان کا ایسا کیا کام تھا جس کے لیے سونا لازمی تھا؟ یہ اصحاب کہف غار میں گئے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ کیا اس سے پہلے بھی یہ سو چکے تھے؟ پچھلے ہزاروں سال سے یہ سوتے آئے تھے اور کچھ وقت کے لیے جا کے پھر سو جاتے تھے، اسی لیے غار میں گئے کہ ہم پھر سو جائیں گے، اور اللہ سے دعا کی کہ ہمیں پھر سلا دے۔
یہ کس زمانے میں جانا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے سونا جو ہے وہ آسانی ہوگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہیں پیدل جا رہا ہوں اور مجھے کوئی گاڑی والا لفٹ دے دے، تو جس جگہ میں 1 گھنٹے میں پہنچوں گا، گاڑی میں 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. تو یہ میرے لیے راہیابی میں آسانی ہوئی. تو کیا یہ وقت میں آگے جانا چاہتے تھے جس کے لیے ان کا سونا بہت لازم تھا؟ اور جب یہ اٹھے اور ان کو یوں ہی لگا کہ ہم 1 دن یا 8 دن ہم نے گزارا ہے، بہت تھوڑا وقت ہم نے گزارا ہے، اور اس کے بعد یہ پھر غار میں جا کے سو گئے. یہ بڑے اہم سوال ہیں. تو یہ کہاں جانا چاہتے تھے، کس زمانے میں جانا چاہتے ہیں؟ اور اس میں جو سب سے اہم سوال ہے، اس سوال کی طرف میں پھر بعد میں آتا ہوں. اور ہم نے اس طرح لوگوں کو آیت نمبر 21، اور ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. کیا اصحاب کہف قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں؟ لوگوں کو دکھایا گیا کہ یہ اصحاب کہف ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. جبکہ جہاں تک میری معلومات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جو ہے قیامت کی پہلی نشانی ہے، کیونکہ یہیں پہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے 1000 سال پہلے یا کتنے 100 سال پہلے حضور سے اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہوا تھا، پھر ان کو سلا دیا گیا. کیا یہ قیامت کے قریب کہیں یہ ظاہر ہوں گے؟ کس کے پاس ظاہر ہوں گے اور کیوں ظاہر ہوں گے؟ پھر اس میں جو بڑی اہم بات ہے، اصحاب کہف و رقیم. ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ کتبہ کیا ہے، لیکن یہ کتبہ تو وہ ہے جب دوسری دفعہ جب یہ غار میں سو گئے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ عمارت بنائیں گے اور کچھ نے کہا کہ مسجد بنائیں گے، تو وہاں پہ ایک کتبہ لگا دیا گیا. تو پھر تو اگر اس کتبے کو ہم رقیم سمجھ لیں تو پھر اس مسجد کو بھی سمجھنا چاہیے یا اس عمارت کو بھی سمجھنا چاہیے جو ان لوگوں نے بنائی تھی. اصل میں رقیم لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جارج شولز نام کا ایک سائنٹسٹ ہے برطانیہ کا، اس نے 2 کروڑ کتابوں کا ڈیٹا ایک بہت چھوٹی سی جگہ پہ، بہت مائکرو میں اس نے وہ ڈیٹا محفوظ کیا ہے، 2 کروڑ کتابوں کے برابر. کیا اصحاب کہف جس دور سے تھے، کیا وہ تو ان آج سے بہت زیادہ آگے تھا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا ان کے پاس کوئی ایسی لکھی ہوئی چیز ہے جو وہ کہیں پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی ایسے سائنسی راز جو آنے والے زمانوں کی تاریخ بدل دیں گے، کوئی ایسے سائنسی ہتھیار جیسے ادریس علیہ السلام کے پاس تھے کہ انہوں نے قابیل کی اس طاقتور ترین سلطنت کو شکست دی؟ کیا یہ اصحاب کہف قابیل میں سے تھے، قابیل کی نسل میں سے تھے؟ چونکہ قابیل اللہ کے وجود سے تو منکر نہ تھے، صرف شریعت پہ عمل نہ کرتے تھے. تو کیا یہ 3 نوجوان راہ راست پہ آ گئے اور ان کو کوئی چیز وہاں سے عطا کی گئی جو انہوں نے آخری زمانے میں پہنچانی ہے، کوئی لکھی ہوئی چیز جو آخری زمانے کی تاریخ کو پلٹ دے؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں، تو آپ کو ان پہ سوچنا چاہیے. دوسرا، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. تو قیامت کی نشانی یہ ظاہر ہوں گے قیامت کے قریب. دوسرا بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ عیسائیوں میں ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کا فاصلہ تقریباً 600 سال ہے، 650 سال، تو اگر یہ عیسائیوں میں ہوتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 300 سال تک تو عیسائیت نے عروج حاصل نہیں کیا. پھر قسطنطین اعظم کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد عیسائیت کو عروج ملا. تو یہ 600 سال
میں اگر یہ 300 سال ہم فرض کریں کہ یہ سوئے رہے تو 300 سال کی تاریخ کیسے لوگوں کو معلوم نہیں تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی کسی اور ہی زمانے میں تھے، اور خاص کر ایلومینائٹیز کو جو یہ جاننا چاہتے تھے۔ اور آخر وہ کافر بادشاہ ان اصحاب کہف سے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا کہ اصحاب کہف و رقیم وہ لکھی ہوئی چیز، کیا امام مہدی کو جو ایک رات میں معرفت حاصل ہو جائے گی جس کو ہم اکثر کوئی روحانی چیز سمجھتے ہیں، کیا وہ اس رقیم سے ہوگی؟ اس رقیم سے ان کو وہ طاقت حاصل ہوگی کہ پھر وہ ساری دنیا پہ امن قائم کر دیں گے، ساری دنیا کی طاغوتی قوتوں کو شکست دیں گے؟ اس پہ سوچئے گا اور جواب سے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا۔ اس پہ اگلی نشست میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔